خوش آمدید۔ آئیے آج پاکستان کے ایک ایسے صوبے کا سفر کرتے ہیں جو صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ملک کا معاشی انجن اور ثقافتی دل بھی ہے۔ چلیں سندھ کی گہرائیوں کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے اور سندھ کی کہانی اس کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نام آیا ہے سنسکرت کے لفظ سندھو سے، جو کہ طاقتور دریائے سندھ کا قدیم نام ہے، اور یہی وہ دریا ہے جو ہزاروں سال سے اس خطے کی زندگی کی لکیر رہا ہے، جس نے یہاں تہذیب کو جنم دیا اور اس کی پہچان بنائی۔ تو چلیں سب سے پہلے سندھ کے نام اور اس کی منفرد پہچان کو ہی سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جغرافیائی طور پر یہ کہاں واقع ہے۔ سندھ کی سب سے خاص بات جو اسے باقی تمام صوبوں سے الگ کرتی ہے وہ ہے اس کا سمندری ساحل۔ جی ہاں، یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کی سرحد بحرۂ عرب سے ملتی ہے، اور یہ ساحلی پٹی صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ سندھ کی معیشت اور تاریخ کی بنیاد ہے۔ اگر اس کی سرحدوں پر نظر ڈالیں تو شمال میں پنجاب ہے، مغرب میں بلوچستان اور مشرق میں بھارت، اور جنوب میں جیسا کہ ہم نے بات کی بحیرہ عرب ہے۔ یہ محل وقوع اس خطے میں ایک بہت ہی اہم اسٹریٹجک حیثیت دیتا ہے۔ تو یہ صوبہ آخر کتنا بڑا ہے اور یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آئیے اب اس کے جغرافیے اور آبادی کے کچھ اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رقبے کی بات کریں تو سندھ تقریباً 1,40,914 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک بہت وسیع خطہ ہے۔ اور سوچیں اتنے بڑے رقبے پر بستے ہیں 5 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ، جو اسے پاکستان کے سب سے گنجان آباد علاقوں میں سے ایک بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے تو سندھ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن جب آبادی کی بات آتی ہے تو یہ دوسرا بڑا صوبہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں کی بنیادی زبان تو سندھی ہے، لیکن آبادی اتنی متنوع ہے تو زبانیں بھی کئی ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی، سرائکی اور بلوچی بھی یہاں خوب بولی اور سمجھی جاتی ہیں، جو اس کی ثقافتی رنگا رنگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم پہلو کی طرف، سندھ کا قومی معیشت میں کیا کردار ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صوبہ پورے ملک کے لیے کتنا اہم ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سندھ کی معاشی طاقت کی بنیاد 3 بڑی چیزوں پر ہے۔ ایک طرف تو اس کی صنعتیں ہیں، جیسے ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور گاڑیاں بنانے کی فیکٹریاں۔ پھر آتی ہے زراعت، جہاں کپاس، گنا اور گندم جیسی اہم فصلیں اگتی ہیں، اور پھر ہے زمین کے نیچے چھپے خزانے، جیسے قدرتی گیس اور تھر کا کوئلہ۔ اور یہ ساری معیشت دنیا سے جڑتی کیسے ہے؟ اپنی بندرگاہوں کے ذریعے۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم، یہ سمجھ لیں کہ وہ 2 بڑے دروازے ہیں جہاں سے ملک کا زیادہ تر سامان آتا اور جاتا ہے۔ یہ پورے ملک کے لیے ایک تجارتی لائف لائن ہے۔ اچھا، معیشت کی بات تو ہو گئی، اب ذرا سندھ کے دل میں جھانکتے ہیں، اس کی گہری اور لازوال ثقافت کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کی جڑیں تاریخ میں بہت بہت گہری ہیں۔ سندھی ثقافت کو اگر 2 چیزوں میں دیکھنا ہو تو وہ ہیں اجرک اور سندھی ٹوپی۔ اجرک وہ روایتی شال جس پر بلاک پرنٹنگ کا کمال نظر آتا ہے، اور دوسری طرف سندھی ٹوپی جس پر کی گئی نفیس کڑھائی خود ایک کہانی سناتی ہے۔ یہ صرف لباس نہیں، یہ سندھ کی پہچان ہے۔ اور یہ ثقافت زندہ کیسے رہتی ہے؟ ہو جمالو جیسے جوشیلے رقص میں، اور ہر سال منائے جانے والے سندھی ثقافتی دن پر، جو یہاں کے لوگوں کی زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ چلیں اب اس سفر کے آخری پڑاؤ پر چلتے ہیں اور تاریخ کے جھروکوں سے سندھ کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جو ہزاروں سال کی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ سندھ کی تاریخ کوئی 100-200 سال پرانی نہیں، یہ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ سوچیں، 2500 سال قبل مسیح کی موئن جودڑو تہذیب سے لے کر 14ویں صدی کے مکلی قبرستان، اور پھر 17ویں صدی کی شاہ جہانی مسجد تک، ہر دور نے یہاں اپنے گہرے نشان چھوڑے ہیں۔ موئن جودڑو یہ نام ہی کافی ہے، یہ صرف سندھ کی نہیں بلکہ دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک کا مرکز تھا۔ اس زمانے کی انجینئرنگ اور منصوبہ بندی کا ایک ایسا شاہکار جو آج بھی سب کو حیران کر دیتا ہے۔ پھر مکلی کا وسیع و عریض قبرستان ہے، اور ٹھٹھا کی شاندار شاہجہانی مسجد۔
یہ دونوں جگہیں صدیوں کی حکمرانی اور عقیدت کی کہانیاں سناتی ہیں، اور ان کی اہمیت اتنی ہے کہ یونیسکو نے انہیں عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ اور ہاں، رانی کوٹ اور کوٹ ڈجی کے عظیم قلعوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ آج بھی خاموش کھڑے اس خطے کی فوجی اور اسٹریٹجک تاریخ کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سندھ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں قدیم تہذیب کی جڑیں ہیں۔ یہی سرزمین پاکستان کی جدید معیشت کا انجن بھی ہے۔ یہ تجارت کا ایک بڑا مرکز ہے اور اس کی ثقافت بھی اتنی ہی امیر اور پائیدار ہے۔ تو جہاں ایک طرف قدیم ورثہ ہے اور دوسری طرف جدید معیشت، ان دونوں کے سنگم پر کھڑے سندھ کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس خطے کی گہرائی اور اس کے امکانات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔